السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک عظیم ہستی کے بارے میں جن کا نام شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب 25 دسمبر 1926 کو ہندوستان کے ضلع مظفر نگر کے مشہور قصبہ حسن لوہاری کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق افریدی پٹھانوں کے خاندان ملک دین خیل سے ہے۔ حسن پور لوہاری ہمیشہ اکابرین کا مسکن رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ میاں جی نور محمد صاحب ساری زندگی اسی گاؤں میں سکونت پذیر رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے مدرسے مفتاح العلوم سے حاصل کی۔ 1942 میں آپ اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی، اور 1947 میں آپ نے امتیازی نمبرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقے میں موجود اپنے استاد و مربی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے زیر نگرانی مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں تدریسی اور تنظیمی امور انجام دینا شروع کیے۔ 8 سال تک شب و روز کی انتہائی مخلصانہ محنت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ مدرسہ حیرت انگیز طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ مدرسے کے طلباء کا تعلیمی اور اخلاقی معیار اس درجہ بلند ہوا کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر بڑے تعلیمی اداروں میں یہاں کے طلباء کی خاص پذیرائی ہونے لگی۔ مدرسہ مفتاح العلوم میں 8 سال کی شبانہ روز محنتوں کے بعد حضرت شیخ الحدیث متضلع شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ پاکستان کی مرکزی دینی دستگاہ دارالعلوم ٹنڈوالہ یار سندھ میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے پاکستان تشریف لائے۔ 3 سال یہاں خدمت کرنے کے بعد آپ ملک کے معروف دینی ادارے دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے، اور پھر مسلسل 10 سال دارالعلوم کراچی میں حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، ریاضی، فلسفہ اور ادب عربی کی تدریس میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ 1 سال حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن میں دارالعلوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف اسباق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ اس کے بعد 23 جنوری 1966 مطابق شوال 1386 میں آپ نے جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی۔ آپ کی یہ مخلصانہ کوشش اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنی مقبول ہوئی کہ تاسیس جامعہ کے بعد سے لے کر اب تک آج الحمدللہ جامعہ فاروقیہ کراچی ایک عظیم دینی اور علمی مرکز کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون پاکستان ہر جگہ معروف اور مشہور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان اور حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی مخلصانہ جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آپ کا وفاق المدارس العربیہ سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے 1980 میں آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ آپ نے وفاق کی افادیت اور مدرسہ عربیہ کی تنظیم و ترقی اور معیار تعلیم کی بلندی کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ وفاق کی تاریخ میں ایک قابل و ذکر روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے وفاق کے طریقہ امتحان کو بہتر شکل دی۔ بہت سی بے قاعدگیاں پہلے ان امتحانات میں ہوا کرتی تھیں، انہیں ختم کیا۔ پہلے وفاق میں صرف ایک امتحان دورہ حدیث کا ہوا کرتا تھا۔ آپ نے وفاق میں دورہ حدیث کے علاوہ سادسہ، رابعہ، ثالثہ، ثانیہ، متوسطہ، درسات دینیہ اور درجات تحفیظ القرآن کریم کے امتحانات کو لازمی قرار دیا۔ نئے درجات کے امتحان کے علاوہ آپ نے ان تمام مذکورہ درجات کے لیے نئی دیدہ زیب عالمی معیار کی سند جاری کروائیں۔ وزارت تعلیم اسلام آباد سے طویل مذاکرات کے لیے، جن کے نتیجے میں بغیر کسی مزید امتحان میں شرکت کے لیے وفاق کی اسناد کو بالترتیب ایم اے، بی اے، انٹر میٹرک، مڈل اور پرائمری کی مساوی قرار دیا گیا۔ وفاق سے ملحق مدارس میں پہلے سے موجود قلیل تعداد کو جو چند سو پر مشتمل تھی
اور جس میں ملک کے بہت سے قابل ذکر مدارس شامل نہیں تھے، اپنی صلاحیتوں سے قابل تعریف تعداد تک پہنچایا۔ آپ کی انہی گراں قدر خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو 1979 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر منتخب کر لیا گیا، جب سے لے کر آپ آخری عمر تک بحیثیت صدر وفاق کی خدمات انجام دینے میں مصروف رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو تدریسی میدان میں جو کمال عطا فرمایا ہے، حضرت کی عنایت کا حصہ ہے۔ آپ کی تدریسی تاریخ تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ بے شمار لوگ آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے ہیں۔ قدرت نے آپ کو فصاحت و بلاغت کا وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ مشکل بحث کو مختصر اور واضح پیرائے میں بیان کرنا آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ آپ 15 جنوری 2017 کو کراچی کے ایک اسپتال میں مختصر علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے فرزند مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب آپ کے جانشین بنے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا جمشید علی، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب، ولی خان مظفر صاحب، مولانا محمد عادل خان صاحب اور دیگر بڑے علماء اکرام آپ کے شاگرد رہے۔ دوستو، علماء اکرام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء اکرام کی حفاظت فرمائے اور تمام علماء اکرام کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔